تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے تفسیر کی، جس کا نام تفسیر مظہری ہے۔ اتنے زبردست شیخ اور عالم ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام بیہقی ہیں۔ امام بیہقی بہت بڑے محدث گزرے، اس زمانے کے اپنے زمانے کے امام بیہقی حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام جو اللہ اللہ کرتے ہیں اس کا ثبوت یہی آیت ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے، کسی عالم نے کہا کہ صحابہ سے اللہ اللہ کرنے کا، لا الہ الا اللہ وغیرہ کا تو ثبوت ہے، مگر صرف اللہ اللہ کرنے کا ثبوت کیا ہے؟ حکیم الامت نے تو یہ فرمایا کہ جب صحابہ قرآن پاک کو یاد کرتے تھے تو ایک ایک لفظ کو کئی بار کہتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ جیسے عزت سماؤں شقت یاد کرنا ہے تو بار بار عزت سماؤں شقت، عزت سماؤں شقت، عزت سماؤں شقت، تو معلوم ہے یاد کرنے کے لیے تکرار ضروری ہے کہ بار بار اسے کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں جمانے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار ان کا نام لیا جائے، ایسا جم جائے کہ ہٹائے نہ ہٹے، بھلائے نہ بھول سکے۔ اگر کوئی حسین شکل آ جائے اور یہ چاہے کہ میں اللہ کو بھول کر کے اس کا نمک حرام دیکھ لوں، تو یہ اس پر اس کو قدرت نہ ہو کہ اللہ کو بھلا سکے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی جم جائے کہ اگر بھلانا بھی چاہے کہ اللہ کو بھلا کر کے گناہ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی جمی ہوئی ہو، اتنا گوند لگ جائے کہ کاغذ پھٹ جائے مگر الگ نہ ہو۔ ایک کاغذ سے دوسرا کاغذ اگر چپکایا جائے اور ہلکا ہلکا گوند کا ٹک مار دیا جائے وہ کاغذ ہٹ سکتا ہے، لیکن اگر پورے کاغذ پر گہرا گوند لگا دو، جس کو انگریزی میں گم کہتے ہیں شاید، اللہ اس غم سے بچائے، تو اگر گوند پورا لگا دیا جائے گہرا اور کاغذ کو چپکا دیا جائے تو کاغذ پھٹ سکتا ہے، الگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا عاشق شہید ہو سکتا ہے، نافرمانی نہیں کر سکتا، یعنی جہاد سے فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ جہاد سے فرار بھاگ نہیں سکتا۔ کوئی صحابی آج تک ثابت نہیں، 70 شہید ہو گئے مگر جان دے دی، ہٹے نہیں، ڈٹے رہے، ہٹے نہیں ڈٹے رہے۔ تو جان دے دینا چاہیے لیکن گناہ سے بچنا چاہیے۔ اگر شیطان کہے کہ تم اس گناہ کو نہیں کرو گے تو تمہاری جان نکل جائے گی، تو شیطان کو جواب دے دو کہ جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جان دینے کے لیے پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ اللہ کا تکرار حکیم الامت کا جواب ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے ایک لفظ کو بار بار کرتے ہیں تو تکرار اسم سے مسمى راسخ ہو جاتا ہے۔ نام جس کا رٹا جائے گا تو وہ نام کا مسمى بھی دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک ہندو اپنے دیوتا کو یعنی مورتی کو، شکل کو ہر وقت للچائی نظروں سے عشق و محبت سے دیکھتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو کسی جرم میں پوسٹ مارٹم ہوا، ڈاکٹروں نے اس کا سینہ پھاڑ کر سارے اعضاء کو دیکھا کہ اس میں کوئی انفیکشن یا اس کو زہر تو نہیں دیا گیا۔ جب دل چیرا تو دل میں اس مورتی کی تصویر تھی جس کو وہ دیکھا کرتا تھا۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کا نام اچھی حرف میں لکھوا کر دیکھا کرو تاکہ خبر میں جب کرامن کاتبین آ جائے تو تمہارے دل پر اللہ لکھا ہوا مل جائے۔ آپ خانقاہ میں دیکھیے اکثر جگہ آپ کو، اور میرے کمرے میں خاص، جس کا نام میں نے ICU رکھا ہے، سیریس کیسز،
تو وہ اللہ لکھا کر دیکھتا رہتا ہوں. یہ میرے شیخ نے ہم کو ہدایت فرمائی کہ ہم اگر کافر للچائی نظر سے اپنے کافر دیوتاؤں کو دیکھ کر اس کے دل میں وہ نقش آ سکتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کو محبت سے دیکھتے رہیں تو ہمارے دل میں وہ نقش سب جائے. تو حکیم امت نے یہ جواب دیا تھا کہ بار بار نام لینے سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. یہ کم لوگ جانتے ہیں. جب پہلی دفعہ اللہ کہے اللہ تو جل جلالہ کہنا واجب ہے. اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن پاک کی آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجئے. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. یہ وہ پیارا نام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں ہزاروں گائے، ہزاروں ہزاروں بکریاں، ہزاروں ہزاروں دمبے، جنگل کے جنگل ان کے جانوروں کے تھے، رئیس تھے، مالدار تھے. جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کا نام خلیل اللہ رکھا ہے کہ یہ میرا گاڑھا دوست ہے، گہرا دوست ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ آپ کا گاڑھا دوست ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل اس جنگل میں جاؤ جہاں ان کے ہزاروں ہزاروں گائے اور بکریاں اور دمبے ہیں، وہاں تم ہمارا نام لے لینا بس. فرشتے کی زبان سے، فرشتے کی زبان سے کیسی محبت سے اللہ کا نام لیا ہو. اختر کا ایک شعر ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جان ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نام اوچو بر زبانم میروت ہر گنے منہ از اثر جوئے شور. اے دنیا والوں، جب جلال الدین اللہ کا نام لیتا ہے تو جتنے بال بال ہیں ان سے شہد کے دریا جاری ہو جاتے ہیں. جو شہد پیدا کر سکتا ہے، اور خالی ایک آدھ بوتل شہد نہیں، جنت میں شہد کے دریا بہ رہے ہیں، تو جو شہد کا دریا جاری کر سکتا ہے اس کے نام میں کتنا شہد ہوگا اور کتنی مٹھاس ہوگی. اس میں اعظم ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے نام میں اسم اعظم ہے. بشرط ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوی اللہ. اسم اعظم اس شرط پر ہے کہ جب تم اللہ کہو تو کوئی غیر اللہ تمہارے قلب میں نہ ہو، تو اسم اعظم کا کام دیتا ہے. اللہ اللہ نام پاکے اسم دوست معلوم فرماتے ہیں. اللہ اللہ نام پاکے اسم دوست، یہ میرے دوست کا نام پاک ہے. اللہ 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 نام پاکے اسم دوست، یہ ہمارے دوست یعنی اللہ کا نام پاک ہے. اللہ اللہ اسم نام پاک دوست، قرب اعظم ازورائے اسم اعظم ازورائے قرب اوس. اللہ کے قرب کے لیے یہ اسم اعظم کا کام دیتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے جو اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ کا نام اس کو ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. یہ سارا نظام 24,000 میل کا گولا، 24,000 میل کا گولا، 8,000 میل کا قطر، اور یوں ناپو تو 24,000 میل بغیر کالم. یہ عالم بغیر کالم، وارے میرے رب العالم. ہمارے رب العالم کو دیکھو کہ عالم بغیر کالم ہے، اور ایسے سورج چاند ہزاروں عالم بغیر کالم کے خلا اور فضا میں ہم آپ دیکھو یہ رومال چھوڑتا ہوں، رومال چھوڑ دیتا ہوں، گر گیا کہ نہیں گر گیا؟ میرے ہاتھ میں اب رومال نہیں ہے، فضا میں بھی نہیں ہے، لیکن اتنا وزن پہاڑوں کا، سمندروں کا، اور بغیر اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. اللہ کی نشانی ہے کہ زمین و آسمان قائم ہے بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے. تو جس میں اتنی مقناطیس ہے، اتنی کشش ہے، تو ان کے نام میں کتنی کشش ہو. لہذا نفس و شیطان کی کشش سے گھبرانے والوں
نفس و شیطان کی کشش، مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے؟ سنیے فقیر کا شعر، مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے، لیکن کروں میں کیا کہ بندہ خدا کا ہوں، لیکن کروں میں کیا کہ بندہ خدا کو ہوں، میں آزاد سانڈ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کا طوق ہماری گردن میں ہے، ہم ان کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے۔ ماروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مخلوق ایاز ادنا غلام اپنے شاہ محمود کا وفادار ہے، آج کتنے بندے اللہ کی روٹیاں رزق کھا کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے روسیاہی میں مبتلا ہے۔ ایاز سے وفاداری سیکھو۔ میں شاہ محمود نے کہا کہ تمام وزراء 65 وزیروں کو 65 وزیروں کو بلایا اور سب سے کہا کہ تم اس موتی کو توڑ دو۔ تمام وزیروں نے کہا حضور، ہر وزیر نے کہا کہ یہ موتی نایاب ہے، پوری ملک میں نہیں ہے، آپ نے باہر سے منگایا ہے، اس کا مثل نہیں ہے، تو میں اس قیمتی موتی کو جو آپ کی سلطنت میں نہیں ہے میں نہیں توڑ سکتا ہوں۔ یہ اندر دل میں سوچا کہ امتحان ہے، بعد میں پٹائی کرے گا اور ٹھکائی بھی کرے گا۔ بادشاہ نے نک توڑنے پر اور اپنے حکم کی نافرمانی پر اس کو اور دے دیا، خلاق سونا چاندی شاہی اور خوب انعام دے دیا۔ آج نافرمانوں پر نافرمانی دیکھ کر، نافرمانی کے باوجود انعامات، نعمت ربانی دیکھ کر، نافرمانی پر نعمت ربانی، تو لوگ کہتے ہیں کہ لفٹن میں فلانا تو شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو 2000 گز کا بنگلہ ہے، مرسڈیز کار ہے، شامی کباب بریانی اڑا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ تو یہ دوستو، یہ نافرمانی کے ساتھ جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت نہیں ہے، وہ عذاب ہے، ڈھیل ہے۔ جو مصیبت ہمیں اللہ تک پہنچا دے وہ ہمارے لیے مصیبت نہیں، نعمت ہے، اور جو نعمت ہمیں اللہ سے غافل کر دے، روٹی کھا کر جو ظالم خدا سے غافل ہو جائے اور روٹی کی سے خون اور خون سے طاقت بننے کی، اس طاقت کو عیش و عیاشی میں صرف کرتا ہے۔ اس قدر نمک حرامی اور بے غیرتی ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کاش اس ظالم کو حیا اور شرم ہوتی۔ ابھی ان کو کوئی بات لفظ کہہ دو تو ایک دم تتیا کی طرح لڑنے لگیں گے، آپ نے میری انسلٹنگ کی ہے، توہین کی ہے۔ لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ حیا اور شرم کو بالائے طاق رکھ کر حسینوں پر بدنظری کر رہا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حیا کی حقیقت کیا ہے؟ ان حقیقت الحیا، حیا کی حقیقت کیا ہے؟ ان مولا کا لا یرا کا ہے سنہا کا، شرمندہ ہوا شرمیلا حیا والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نافرمانی کی ایک سانس بھی نہ دکھائے۔ نافرمانی کی حالت میں جینا، اسی لیے خانقاہیں اور صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے کہ اتنا ایمان و یقین حاصل کر لو اللہ والوں کی صحبت سے کہ ایک سانس بھی نافرمانی کی ہمت نہ کر سکو، اور اتنا زیادہ پانی میں رہو کہ پانی سے باہر نکلنا موت نظر آئے۔ مزاج بدل دو، مزاج ماریت کو مزاج ماہیت سے بدل دو۔ مانے سانپ پانی میں نہیں رہ سکتا، سانپ پانی میں نہیں رہ سکتا، کالا سانپ پانی میں نہیں رہ سکتا، ایک آدھ گھنٹہ تیرے گا پھر باہر نکل کر اپنے جسم کو خشک کرے گا، اور مچھلیاں ہمیشہ پانی میں رہتی ہیں، وہ کبھی باہر نکل کر اپنے جسم کو خشک نہیں کرتی، اور پانی میں کسی مچھلی کو آج تک زکام، نزلہ اور کھانسی نہیں سنا میں نے کسی مچھلی کو رات دن ٹھنڈے پانی میں رہنے کے باوجود کسی مچھلی کو کھانستے ہوئے نہیں دیکھا کہ ٹھنڈ لگ گئی ہے، ٹھنڈ، پنسلین کا انجیکشن لگوائیے، انڈا کھلائیے، گرم تیل کی مالش کیجیے۔ مولانا رومی اسی کو فرماتے ہیں کہ دائم اندر آب کار ماہیس، ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام، ہر وقت باخدا اور اللہ والا رہنا یہ اولیاء اللہ کا کام۔ کیا پیارا شعر مولانا رومی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔ دائم اندر آب کار ماہیس، دائم اندر آب کار ماہیس، ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے۔ مار را باؤ کجا ہمراہیس،
सांप को कहाँ उसकी रफाकत मिल सकती है कि सांप भी मछलियों की तरह पानी में रहे। हर वक्त बाखुदा रहना ये अल्लाह वालों की नसीबें और उनके किस्मतें हैं। मेरे शेख शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह इस शेर को बहुत पढ़ते थे। दाएं मंदर आग काले मायूस मारना बाऊ कुजा हमरा यूस। तो दोस्तों, मछली और सांप में फर्क है, मगर सांप जो है मछली की शक्ल में होता है। एक मछली की किस्म भी है बाम, वो तो बिल्कुल ही सांप की तरह से लंबा सा होता है, लेकिन मछलीपन दिखाने से मछली होना लाजिम नहीं है। अल्लाह वालों की शक्ल और लिबास नेमत तो है, मगर ये जरूरी नहीं कि उसका बातिन भी ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमारी सूरत को और बातिन को यकसा फरमा दे। सीरत अल्लाह वालों की सूरत ऐ खुदा आपकी मोहब्बत में हमने बनाई, तो हमें अल्लाह वालों की सीरत और उनका खजाना अंदर जो है वो भी दे दे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि मारियत यानी सांपियत को छोड़ो, खानकाहों में अपने जिस्म तब्दील करा लो, माहियत बदलवा लो। मारियत को माहियत से बदल दो। माही माने मछली और मारियत मार माने सांप। तो सांप पना छोड़कर मछली की खसरत इख्तियार करो। क्या मतलब? वो जहर जो है उसका तोड़ दो। अखलाक रजीला को अखलाक हमीदा से बदल दो। इतना ज्यादा मालिक को याद करो कि रग रग में जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैवस्त और जज्ब हो जाए। गुनाह करने की ताकत तो रहे, मगर उस ताकत को गुनाह में इस्तेमाल करने की ताकत न रहे। मेरे जुमलों को गौर करना। गुनाह करने की ताकत तो रहे, वरना गुनाह न करने का अजर नहीं मिलेगा। अगर हिजड़ा और मुखन्नस हो जाए तो फिर उसको गुनाह से बचने का सवाब नहीं मिलेगा। गुनाह करने की तो ताकत रहे, क्योंकि इसी ताकत से बीवियों का हक भी अदा करता है। अगर बिल्कुल ही ताकत न रहे, इनमीन हो जाए, तो बीवी का हक भी नहीं अदा कर सकता। लिहाजा ताकत गुनाह तो रहे, मगर गुनाह की ताकत में, गुनाहों में उस ताकत गुनाह को इस्तेमाल करने की ताकत न रहे। इतना ज्यादा अल्लाह ताला की अजमत, इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की हैबत, इतना ज्यादा अल्लाह ताला की बड़ाई हमारे दिल में उतर जाए कि उनको नाराज करने की हमें हिम्मत न हो। आप बताओ, एक जंगल में हम जा रहे हैं, वहां शेर ने कहा कि देखो सैयाह, या इस जंगल में दाढ़ी मत मुड़ाना। इतने में 10,000 बंदरों ने कहा और 10,000 लोमड़ियों ने कि मेरी भी कार्नर मीटिंग हुई है। कार्नर मीटिंग हम लोगों ने फैसला किया है कि दाढ़ी आप मुंडाते रहना, अप टू डेट रहना, मॉडर्न जिंदगी हम लोग पसंद करते हैं। तो आप बताइए, आप अक्सरियत पर अमल करेंगे या अक़लियत पर? आज लोगों को ये गम है कि दाढ़ी वाले कम हैं। लोगों को ये गम है कि दाढ़ी वाले कम हैं। मगर ये मत देखो, शेर का अक़लियत में है। पूरे जंगल में एक ही शेर है, ज्यादा से ज्यादा उसकी बीवी भी है। लेकिन आप फैसला करो, क्या आप कह सकेंगे कि अक्सरियत है इस वक्त बंदरों की, लोमड़ियों की? हम अक्सरियत की मजाजती को देखेंगे, क्योंकि हम अकेले दाढ़ी रखकर हमें शर्म आती है। क्या करोगे बताओ? अगर खोपड़ी में अक्ल है, पागल नहीं हो, तो शेर की ताकत से डरकर दाढ़ी रख लोगे। तो शेर का खालिक जो शेर पैदा करता है, उसकी ताकत से डरकर दाढ़ियां रख लो। ये सारे बंदर हैं उनके मुकाबले में जो आपको दाढ़ी से मना कर रहे हैं। बंबई में मुझे दावत दी, एक डॉक्टर दाऊद नाम है, डेंटिस्ट, उसने 28 डॉक्टरों को बुलाया और डॉक्टरों ने एक सवाल किया कि साहब हम लोग दाढ़ी रखने से डरते हैं क्योंकि अक्सरियत जो है वो दाढ़ी वाले नहीं है, तो शर्म आती है। तो मैंने कहा क्या आप हर मौके पर अक्सरियत पर अमल करते हैं? तो उन्होंने कहा अक्सरियत पर अमल करने से आसानी रहती है।
میں نے کہا اچھا میں سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے کہ آپ کتنی اکثریت پر عمل کرتے ہیں؟ اس محلے میں، بمبئی کی جس محلے میں میرا بیان تھا، میں نے پوچھا اس محلے میں موٹر والے زیادہ ہیں یا اسکوٹر اور موٹر سائیکل والے زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ موٹر جو ہے اس میں 20 موٹر والے ہیں اور 100 موٹر سائیکل والے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنی اپنی موٹروں کو اقلیت میں لے آؤ، موٹروں کو خیرات کر دو اور اسکوٹر خرید لو، کیونکہ موٹر سائیکل والے زیادہ ہیں تو اکثریت میں آ جائیے۔ تو ان کا نہیں صاحب میری عزت ہے، اگرچہ اقلیت میں ہوں میری عزت ہے کہ میں موٹر رکھتا ہوں۔ تو ان کا سوچ لو ایسے ہی ایک نبی آتا ہے سارا عالم کافر رہتا ہے مگر وہ اکثریت میں نہیں آتا، اور نبی پر جو ایمان لاتے ہیں ابوبکر صدیق جب ایمان لائے تو انہوں نے اکثریت کو نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ نبی کا آفتاب سورج حق پر ہے، اس کی طرف ہو جاؤ۔ ایک مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 10 کروڑ ستارے یہ کہیں کہ اے سورج تو اقلیت میں ہے، الیکشن کرا لے، میری تعداد زیادہ ہے، تو سورج کہے گا کہ آپ کی اکثریت اور آپ کی ووٹنگ اور آپ کا الیکشن جس وقت میں نکلوں گا تو آپ اس قابل بھی نہ رہیں گے کہ ووٹ دے سکے اور ووٹ کا بکسہ تلاش کر نہیں سکو گے، میرے نکلنے ہی سے تم وہاں وجود بھی نہیں رہے گا۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایمان یقین اللہ والوں کی جوتیوں سے ملتی ہے، کتابوں سے اگر یہ ملتی تو ہر مولوی آج ولی اللہ ہوگا۔ یہ ایمان یقین اللہ والوں کی صحبتوں سے ملتا ہے، پھر سارے دونوں جہان کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ لہذا اختر بھی چیلنج کرتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ آتا ہے ساری دنیا کے حسینوں کو اسے گھرنا نظر آتی ہے کہ ان کی صورت میں تو یہ ہے مگر اندر کیا گھسا ہوا ہے، اندر پیٹ میں پیشاب پیخانے بھرے ہوئے، اور مرنے کے بعد ان کو مرنا کیا، زندگی ہی میں بھاگو گے بین الاقوامی الو کی طرح۔ میں کہتا ہوں جس کو کسی الوستان کا الو کے جنگل میں کسی کو وزیر اعظم الوؤں کا بلا الیکشن دیکھنا ہو، منتخب شدہ ہر سال، تو اس شخص کو دیکھو جو کسی عورت یا کسی لڑکے کو دیکھ رہا ہو، اس وقت اس کی شکل کی لعنت کی وجہ سے الو کی معلوم ہوتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے خدا اس ظالم پر لعنت فرما جو نظر بازی کرتا ہے۔ کیا مرنے والوں پر مرتے ہو؟ تو میں نے بمبئی میں یہ عرض کیا کہ دیکھو سورج اکیلا ہے، کیا اکثریت میں آ سکتا ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ میں موٹر کی اقلیت میں رہوں گا، اسکوٹر کی اکثریت میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا موٹر سائیکل والے زیادہ ہیں یا سائیکل والے؟ ان کا سائیکل والے بہت ہیں بمبئی میں۔ تو پھر ان کا موٹر سائیکل والوں سے کہہ دو کہ سائیکل والوں کی اکثریت میں آ جائے، وہاں کیوں نانی مرتی ہے اس میں اکثریت میں آتے ہوئے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بلڈنگ میں زیادہ بڑے بڑے بلڈنگ والے زیادہ ہیں یا زیادہ فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں مزدور سارے ہندوستان کے؟ تو کہا کہ فٹ پاتھ پر زیادہ سو رہے ہیں بیچارے غریب مزدور۔ تو میں نے کہا مزدوروں کی اکثریت میں آ جاؤ۔ شیر سے کہا جائے کہ اے شیر تو اقلیت میں ہے، بندروں کی اکثریت میں آ جا، شیر آئے گا؟ شیر کہے گا ایک چنگاڑ ماروں گا سارے بندر وہیں ووٹ دینے والے فنا ہو جائیں گے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے قصائی کے ہاتھ میں چھرا ہے، اقلیت میں ہے، مگر جتنی گائے آ رہی ہیں سب کو اٹھا کے پٹک کر ذبح کر رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے، قطار در قطار۔ یہاں کیا بات ہے؟ اقلیت غالب ہو رہی ہے۔ اور فرمایا کہ کسی جنگل میں 1000 چوہے رہتے تھے اور ایک بلی ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو گئی، اگرچہ کوالیفائڈ رہی ہو سکتا ہے، مگر جب ٹائیفائڈ ہو گیا تو اس کا سب میو میو جتنی طاقت تھی ختم ہو گئی، آواز بھی دھیمی پڑ گئی، جو زور سے میو کرتی تھی اب بالکل میو کرتی ہے۔ تو اس زمانے میں تمام چوہوں نے ایک کارنر میٹنگ کی،
کہ آج موقع اچھا ہے اس بلی کو پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دو، کیونکہ یہ ہم کو ہمیشہ کھا جاتی ہے، اس دشمن کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ سب نے کہا کہ ایسا کرو، گروپ کے گروپ بنا لو، 10-20 کا گروپ اس کا کان پکڑ لیں، ایک کان ادھر دوسرا کان ادھر، اور 10-10 چوہے ایک ایک ٹانگ پکڑ لیں، اور 10-10 چوہے ایک ایک ہاتھ پکڑ لیں، اور 10 چوہے اس کے سینے میں سوراخ کر کے اس کا دل چبا لیں۔ نعرہ تکبیر! اس تقریر پر اتنی تعریف ہوئی کہ سب نے کہا مرحبا مرحبا، جس کے معنی ہے مرو بے حیا، مرو بے حیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کارنر میٹنگ ہو گئی تو چوہے چلے، اس پر حسب پروگرام کے مطابق ہر گروپ اپنے اپنے ڈیوٹی کا انجام دینے کے لیے، کوئی کان کی طرف پکڑنے کے لیے کھسکا، کوئی کان اور کوئی ہاتھ، اور کوئی سینے میں سوراخ کر کے دل چبانے کے پروگرام کے لیے چلے۔ اتنے میں بلی نے دیکھا کہ آج ایک غیر معمولی نقشہ اور جغرافیہ نظر آ رہا، یہ تو ہم سے ڈرتے تھے، آج یہ کیا کرنے والے ہیں؟ تو اس نے اپنی مونچھیں کھڑی کی، مونچھوں کو تاؤ دیا، اور ایسا معلومی کے قول کے مطابق ایسا بھاگے کہ ایک ایک بل میں 10-10 چوہے ایک ہی ساتھ گھسنے لگے۔ چونکہ سوراخ کا سائز کم تھا لہذا زخمی ہو گئے، بھاگتے بھاگتے سب زخمی ہو گئے، کچھ بے ہوش ہو گئے، جو بے ہوش ہو کے باہر رہ گئے اس کو بلی نے ناشتہ کر دیا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قلعہ خیبر پر حملہ کر رہے تھے تو تلوار سے جس کافر کو مارتے تھے گھوڑا اس کو ٹاپ سے پیچھے کر لیتا تھا، آگے بڑھ رہے تھے۔ بادشاہ کافر نے اپنے پہلوانوں سے کہا کہ کیا ہم نے تم کو بادام اور دودھ پلایا تھا، بادام کھلایا تھا اسی دن کے لیے، لڑتے کیوں نہیں ہو؟ وزیروں نے کہا حضور اس صحابی کے سینے میں جو دل ہے آپ کے پہلوانوں کے سینے میں وہ دل نہیں ہے، یہ وٹامن اور بادام کھا کے موٹے تو ہیں تو فیٹ مین، مگر فیٹنگ نہیں جانتے، کانپ رہے ہیں یہ سب پہلوان۔ دوستو دل اللہ تعالیٰ جس کو اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں اس کے دل کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے آفتاب و چاند و سورج بھی اس کی نگاہوں سے پھیکے نظر آتے ہیں۔ جس کو اللہ ملتا ہے اس کی نظر میں چاند و سورج پھیکے نظر آتے ہیں۔ لہلائے کائنات اور مجانین عالم سب بین الاقوامی الو نظر آتے ہیں کہ یہ مردہ مرنے والوں پر مر رہے ہیں، لیکن قبرستان میں دیکھنا ان کا تماشا۔ عاشق صاحب کا بھی معشوق صاحب کا نام و نشان نہیں ملے گا قبروں میں کہ کن گالوں کو چوس رہے تھے تم اور کن بالوں پر مر رہے تھے، تمہاری عاشقی کے وہ ہونٹ بھی نظر نہیں آئے گی، سوائے لعنت لے جاؤ گے، لعنت۔ اللہ کی نافرمانی میں جس کو موت آئے گی، خدا بچائے آپ سب، جلدی توبہ کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا نام لینا انعام عظیم ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے میٹھے ہیں، بقول مولانا رومی کے، اے دل یہ شکر خوشتر یا کی شکر سعادت، اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے، چینی زیادہ میٹھی ہے یا اس کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ اے دل یہ شکر خوشتر یہاں کی شکر سازت، یہ شکر میٹھا ہے، میٹھی ہے یا شکر ساز جو شکر پیدا کرتا ہے، گنوں میں رس پیدا کرتا ہے۔ اگر گنوں میں خدا رس نہ پیدا کرے تو سارے گنے مچھردانی کے بھاؤ بک جائیں، مچھردانی کے ڈنڈے، کپڑا نہیں، مچھردانی کے ڈنڈے۔ اے دل یہ شکر خوشتر یہاں کی شکر سعادت، اے دل یہ قمر خوشتر یہاں کی قمر سعادت، اے دل یہ چاند جیسے چہرے زیادہ حسین ہیں یا چاند کا پیدا کرنے والا آنکھ کی قمر سعادت، قمر ساز زیادہ حسین ہے۔ بڑے بڑے حسینوں کی جغرافی بدل جاتے ہیں، ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام لینے میں ایسا مٹھاس ہے۔ شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں
کہ ہر مومن جب اللہ کہتا ہے اس کا دل میٹھا ہو جاتا ہے، مگر بعض لوگوں کا منہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ دیکھو مسلم شریف حدیث کی شرح شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے نام میں یہ برکت ہے کہ بعض عاشقوں کا منہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ چانچے تھانہ دھوم میں ایک بزرگ تھے سائیں توکل شاہ، ان کا کیا نام تھا؟ سائیں توکل شاہ۔ وہ جب اللہ کہتے تھے تو ان کا منہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ ایک دن حقیر امت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مولوی صاحب جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جب میں اللہ کہتا ہوں تو ہمارا منہ میٹھا ہو جاوے ہے، سہارنپوری کی بولی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ جو سارے عالم کو شکر دیتا ہے، جو سارے عالم جنت میں شہد کے دریا پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کتنا میٹھا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا۔ یعنی اگر پھٹی ہوئی چٹائی پر اللہ کا نام محبت سے لے لو تو سارے عالم کے سلاطین کے تخت و تاج تمہیں اپنی چٹائی کے اور بوریے کے نیچے نظر آئیں گے۔ اب اختر کا شعر سنیے، دامن فقر میں میرا، دامن فقر میں میرے پناہ ہے تاج قیصری، دامن فقر میں میرے پناہ ہے تاج قیصری، ذرے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، دامن فقر میں میرے پناہ ہے تاج قیصری، ذرے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات، اللہ والوں فکر میں اللہ کی محبت سے تب آپ یہ شعر پڑھتے ہیں، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی، کب آنسوؤں کو جب یہ پوچھ لیتے تو یہ اشک اللہ کے راستے کے آنسو آستین میں چمکتے، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی۔ دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن، دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن، جو عالم بے فلک ہوتا تو دنیا بے زمین ہوتی، اوپر تڑپ کے جاتا ہوں آسمان روکتا ہے، نیچے تڑپ کے آتا ہوں زمین روکتی ہے۔ کیا مقام خواجہ صاحب نے بیان کیا۔ نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی، وہاں بستے جہاں خاکستر دل کی زمین ہوتی، وہاں رہتے جہاں دودھ فغاں کا آسماں ہوتا، یعنی ہم وہاں رہتے جہاں اللہ کے عاشقوں کی آہوں سے آسمان بنتے، وہاں رہتے جہاں دودھ فغاں کا آسماں ہوتا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم وہاں رہتے جہاں اللہ کے عاشقوں کی آہوں سے آسمان بنتے، اور وہاں رہتے جہاں خاکستر دل کی زمین ہوتی، اللہ کے عاشقوں کے جلے بھنے دل سے جو زمین بنتی اس زمین پر رہتے۔ میرا بھی ایک شعر ہے اردو کا، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہو، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، میر صاحب جہاں آنکھ بند کرنا چاہیے وہاں بند کیا کرو، مجھ کو میرے سامنے آنکھ کھولے رکھا کرو۔ اچھا بھائی مجھ کو دیکھنے کے لیے آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں بند کرنے کا وقت آئے گا میں بتا دوں گا یہاں آنکھ بند کر لو، میرے سامنے آنکھ بند مت کرو۔ تو میرا شعر سنا آپ نے، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے کسی زمین پر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں دنیا میں، جنگل کا سناٹا، دریا کا کنارہ، پہاڑوں کا دامن، پہاڑوں کا دامن، دریا کا کنارہ، جنگل کا سناٹا، اور میر صاحب منتظر ہیں کہ میر کا خراٹا بھی کہہ دیا جائے۔
کیونکہ یہ سونے میں خراٹا ہو لیتے ہیں۔ تو دوستوں میں ایک واقعہ پیش کر رہا تھا، اس سے سبق لے لیجیے، بس اس کو بیان کر دیا، تقریر آج کی ختم کرتا ہوں۔ ابھی مذکور اسم ربک سے آگے نہیں پڑھا، ابھی اللہ کے نام کی لذت کو پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے۔ آگے جو بڑھائے گا اللہ تو آگے بڑھوں گا۔ تو ایاز نے کو حکم دیا شاہ محمود نے کہ اے ایاز 65 وزیروں نے، 65 کو پنجاب میں 65 کہتے ہیں کیونکہ ان میں اینٹ بہت ہوتی ہے، 65 بروزن اینٹ ہے، طاقت کی فراوانی کہ اینٹ کے چلتے ہیں، تو 65 کو 65 نہیں کہتے، 65 کہتے ہیں۔ تو 65 وزیروں نے کہا ہم نہیں توڑیں گے، اس کو اور انعام ملا، کبھی نافرمانی سے اگر پکڑ نہ ہو تو سب دھوکہ مت کھانا، دھوکہ مت کھانا، اللہ کا عذاب اکٹھا ہی آ جاتا ہے۔ لہذا 65 وزیروں نے کہا حضور ہم نہیں توڑیں گے، یہ یکتا ہے، نایاب موتی ہے۔ ایاز کو بلایا شاہ محمود نے، ایاز تم توڑ دو، اس نے پتھر اٹھایا، توڑ دیا، چکنا چور کر دیا۔ وزیروں نے چلا کر کہا نیچے گستاخ خیس واللہ کافر ہے، یہ تو بہت ہی گستاخ واللہ کافر ہے۔ شاہ محمود نے کہا اے ایاز تم اس کا جواب دو کہ تم نے کیوں توڑا، تم میرے عاشق بنتے ہو، یہ عاشق ہیں یا تم عاشق ہو؟ دیکھو ان لوگوں نے میرے موتی کی حفاظت کی اور میرا موتی نہیں توڑا، میرے حکم پر عمل نہیں کیا اور تم نے توڑ دیا، لہذا تم عاشقی ثابت کرو کہ تم عاشق ہو یا 65 وزیر عاشق۔ اب ایاز کا جواب دو، سنو ایاز کا جو جواب ہوگا وہی آپ کا جواب ہوگا جب موتی آپ کو سڑکوں پر ملے، بس اسٹاپ پر، ریلوے اسٹیشن پر اور طیارہ پر بیٹھ کر ایئر ہوسٹس پر کے سامنے جب چائے کے لیے فرمائش آئے تو اس وقت میں آپ یہ واقعہ یاد کر لینا اور یہ وہی جواب دے دینا جب دل کہے کہ اس عورت کو دیکھ لو، یہ موتی ہے، اللہ نے کیسا بنایا اس کو، اور یہ شیطان کہے گا معرفت حاصل کر لو کہ اللہ تیری کیا شان ہے، کیسے کیسے حسینوں کو تو نے پیدا کیا۔ یہ معرفت لے رہے ہیں نافرمانی اور زنا کے راستے سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو عورتوں کو دیکھتا ہے، بدنظری کرتا ہے، آنکھوں کا زنا کرتا ہے، زنا العین النظر، کیا زنا آنکھوں کے زنا سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ زنا العین النظر، بتاؤ۔ تو ایاز نے جواب دیا، گفت ایاز نے جواب دیا، گفت ایاز اے محترام نامور، ایاز نے کہا اے معزز وزیروں، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ جس کی وجہ سے تم نے موتی کا تو خیال کیا اور بادشاہ کے حکم کا خیال نہیں کیا۔ گفت ایاز ہے محترام نامور، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر۔ تو دوستو یہ موتی، یہ مرنے والے لاشیں ہیں اور یہ حسین زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم پاک قرآن پاک کا کل للمومنین یغضوا من ابصارہم؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ مومن اہل ایمان میرے حکم کی عظمتوں کو پہچان کر ان سے نگاہیں نیچی کریں اور ان موتیوں کو میرے حکم سے گوہر حقراء بعمر حق شکن، اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی حسین موتی کو خدا ہی کے حکم سے توڑ دو، یعنی ان کو مت دیکھو، اپنی آرزو توڑ دو۔ گوہر حقراء بعمر حق شکن، بس زجاجہ دوست سنگے دوست زن، ان شیشوں پر، ان حسینوں کے شیشوں پر دوست کا پتھر مار دو۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی آرزو پر پتھر مار دو، نہ دیکھو۔ ایسا نہ کرنا کہ ہر ایک بس اسٹاپ پر جیب میں پتھر رکھے رہو اور ہر حسین کو ایک پتھر کھینچ کے مارا، پولیس پکڑ لے جائے گی۔ پھر نہ کہنا کہ آپ نے ہمیں کیا سکھایا تھا مسجد اشرف میں۔ میں مطلب بتا رہا ہوں کہ دل کی خواہش پر پتھر مارو۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی انعام کیا ملے گا؟ دل کی خواہش کو توڑنے سے کیا انعام ملے گا؟ حدیث شریف میں ہے کہ حلاوت ایمانی ملے گی، آنکھ کی مٹھاس کو قربان کر دو، حلاوت بصر دے دو اللہ کو، حلاوت بصیرت اور دل کی مٹھاس لے دو۔ اور دل کی مٹھاس کا کیا کہنا ہے؟
جس کے دل کو اللہ مٹھاس اپنی دیتا ہے پھر سارا عالم اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض ہونے لگی چنگاریاں گرتی، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اچھا علیکم وعلیکم۔ میں نے سمجھا میرے پوتا حافظ ابراہیم نے مجھے سلام کہلایا ہے، اب یہ کہتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد دلا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام نے کہ اے اللہ خلیل اللہ ان کو گاڑھا دوست کیوں بنایا آپ نے، دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے ابراہیم جنگل میں ہزاروں ہزاروں گائے کا ریوڑ، ہزاروں ہزاروں بکریوں کا ریوڑ، ہزاروں ہزاروں اونٹوں کا ریوڑ چلا رہے ہوں گے، وہاں میرا نام لے لینا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے درد بھرے دل سے کہا اللہ، اور کس محبت سے کہا اللہ، اسی وقت میں جبرائیل علیہ السلام مست ہو گئے اور کہا اے جبرائیل دوبارہ میرے اللہ کا نام لو۔ ان کا اے ابراہیم پورا ہزاروں کا ریوڑ دے دو، پورا جنگل گائے کا میرے نام حوالے کر دو، اتنا بڑا ہتھیار دو تب دوبارہ نام لوں گا۔ کہا گائے کیا چیز ہے؟ ایک گائے کیا چیز ہے اللہ کے سامنے؟ سب لے جاؤ، سارا گائے ان کے نام لکھ دیا، پورا جنگل گائے کا۔ پھر کہا ایک دفعہ اور میرے اللہ کا نام لو۔ کہا اب جتنی بکریاں ہیں جنگل کی سب بکریاں دے دو گا، سب بکری دمبے لے جاؤ، ایک دفعہ اور لو گا۔ پھر کہا بھائی اللہ، اتنا مزہ آیا کہ کہا ابھی ایک دفعہ اور کہو۔ کہا جتنے اونٹ ہیں جنگل میں سب میرے نام لکھ دو، سب اونٹ بھی دے دیا، یہاں تک کہ کنگال ہو گئے، کچھ نہیں رہا۔ یہ ہے محبت۔ جی اٹھے مردے تیری آواز، ہاں ذرا متری اسی انداز۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دونوں جہان دے کر اگر خدا مل جائے تو دوستو سستا سودا ہے، دونوں جہان دے کر اگر خدا مل جائے تو سستا سودا ہے۔ اور جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نہ آپ ہوں گے نہ آپ کی خواہشات ہوں گی، نہ آپ کے خواہشات کے مراکز ہوں گے، نہ پیخانے پیشاب کے مقامات ہوں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح اپنی ذلت انسانیت کا کی انتہا تو دیکھو کہ تم کہاں پیشاب پیخانے پر اپنی زندگی اور آبرو دے رہے ہو اور اللہ والے اپنے اللہ پر فدا ہو رہے ہیں۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا آخری مرکز اور انتہا ناپاک جگہ نہ ہو۔ عورت کا عشق مردوں کا، لیکن اپنی بیوی مستثنا ہے، وہ حلال کی نعمت ہے۔ میری تقریر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کو پیار نہ کرو، حلال نعمت خوب استعمال کرو جتنا ہو، مگر بشرط اعتدال، بشرط حفظ صحت۔ لیکن حرام سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں، حسینوں کی جو میں صلاحیت بیان کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے دانت نکل جائیں گے اور گال پچک جائیں گے، بال سفید ہو جائیں گے، کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا۔ اس سے مراد بیویاں نہیں ہیں اپنی، کیونکہ ایک عورت نے فون کیا مجھ کو کہ آپ ہمارے حسن کی ایسی توہین کرتے ہو، کہیں ہمارے شوہر ہم کو بالکل حقارت سے نہ دیکھنے لگیں۔ میں نے کہا میں شوہر کو تقویٰ کی راستے میں لگا رہا ہوں، پھر اور زیادہ پیار کرے گا۔ جو غیر عورتوں سے بچتا ہے وہ اپنی بیویوں کی محبت کا زیادہ حق ادا کرتا ہے، جو دوسروں پر نظر ڈالتا ہے وہی اپنی بیویوں کو حقیق سمجھتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے جبرائیل علیہ السلام کا قصہ ہو گیا، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، کیونکہ میرے پوتے کا نام ابراہیم ہے اور اس نے اسٹال لگایا ہوا ہے تبلیغی جماعت میں، تو میں نے سمجھا شاید ان سے اس نے سلام بھیجا ہے مجھ کو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچا دیں۔ بظاہر تو ہے
ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ مشکل نہیں۔ اگر سارے عالم کو اللہ تعالیٰ اولیاء صدیقین بنا دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر سارا عالم کافر ہو جائے تو اس کے خزانے میں کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما دے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ دعا کرو کہ جتنی ہماری غم و فکر ہے سب کو اللہ خوشیوں سے بدل دے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت سارے مشکلات کو حل فرما دے، اور ہر وقت خوشی دکھا۔ اللہ پاک ہر غم سے بچا، فکر و پریشانی سے بچا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے افغانستان کے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما، اور تمام افغانستان کے لاکھوں سنا ہے 16 لاکھ شہید ہوئے تھے، اے خدا اب بھی شہید ہو رہے ہیں، افغانستان کے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما کر ان کے خون شہادت کے صدقے میں اسلامی سلطنت مضبوط افغانستان میں قائم فرما دے، اور پورے افغانستان پر مکمل اسلامی سلطنت کو غالب فرما دے، اور سارے عالم کی دنیا کفر میں لرزہ طاری فرما دے یا اللہ، اور اس کے برکات سارے عالم کے مسلم ممالک میں پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، مسلم ممالک میں پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، مسلم ممالک میں پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، مسلم ممالک میں